अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। तसव्वुर करें एक ऐसा नक्शा जहां समंदर की गहराइयों में जंगी जहाज़ एक दूसरे के आमने सामने हो, जहां तेल की सप्लाई की शाहराग यानी आबनाए हुर्मुज़ पर शदीद दबाव हो, और जहां 2 हफ्तों में 3,000 से ज़्यादा कंटेनर सिर्फ इसलिए बंदरगाह पर खड़े रह जाएं क्योंकि उनके लिए समंदर का रास्ता अमलन बंद हो चुका है। अब इस नक्शे से ज़रा अपनी नज़र हटाएं और पाकिस्तान के जनूब मगरबी कोने पर फोकस करें। बलूचिस्तान के साहिल पर, जहां एक तवील अरसे से एक बंदरगाह मुस्तकबिल के वादों का इस्तिआरा समझी जाती थी, लेकिन अब अप्रैल 2026 की एक खामोश लेकिन जल्जला खेज पॉलिसी तब्दीली के बाद यह बंदरगाह दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल खेल की चाल बन चुकी है। पाकिस्तान ने गवादर की राहदारी ईरान के लिए खोलकर न सिर्फ एक इलाकाई तजारती ज़रूरत को पूरा किया है, बल्कि अमरीकी बहरी नाकाबंदी को एक ऐसा ज़मीनी चैलेंज दे दिया है जिसने खित्ते की ताकत की हिसाबात को यकसर बदल कर रख दिया है। ये सिर्फ चंद ट्रकों की आमदोरफ्त की कहानी नहीं है, ये खबर है उस लम्हे की जब पाकिस्तान ने जोग्राफियाई मजबूरी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक ताकत में बदल दिया है। जी हाँ, 25 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की वजारत तजारत ने पाकिस्तान के इलाके से अशिया का ट्रांजिट आर्डर 2026 नाफज किया। बज़ाहिर ये एक तकनीकी कस्टम दस्तावेज़ लग सकती है, लेकिन इसकी रूह में वो सब कुछ छुपा है जो मौजूदा आलमी बदलते हुए मंजरनामे में पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये हुक्म जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 2008 के सड़कों के ज़रिए मुसाफरों और सामान की बैनुल अक़वामी नकलो हमल के मुआहदे और इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स कंट्रोल एक्ट 1950 पर मबनी है। दर हकीकत किसी तीसरे मुल्क से आने वाले इस माल को पाकिस्तानी सरजमीन से गुजार कर ईरान पहुंचाने की कानूनी बुनियाद फराहम करता है। तसव्वुर करें, चीन, रूस, यूरोप या किसी भी और मुल्क से ईरान जाने वाला सामान अब बराह रास्त कराची, पोर्ट कासम या सबसे खास कर गवादर की बंदरगाह पर उतर सकता है और फिर पाकिस्तानी शाहराहों से होता हुआ तफ्तान या गब्द के रास्ते ईरान में दाखिल हो सकता है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद से खित्ते में कशीदगी अपने अरूज पर है। इसके जवाब में ईरान ने अपनी तरफ से अपनाए हॉर्मुज़ पर पाबंदियां लगा दी और फिर 13 अप्रैल से अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की बाकायदा बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी। ये एक ऐसा ड्यूल ब्लॉकेड सिनेरियो है जिसने न सिर्फ ईरान की मईशत पर दबाव डाला बल्कि आलमी तेल की सप्लाई को भी शदीद खतरे में डाल दिया। इस पूरे बहरान में सबसे दिलचस्प सूरत हाल पाकिस्तानी बंदरगाहों, ख़ास तौर पर कराची में पैदा हुई, जहां 3,000 से जायद ईरान को जाने वाले कंटेनर्स फंस कर रह गए। शिपिंग लाइंस के लिए इंश्योरेंस की कीमतें आसमान से बातें करने लगी और खलीजी आबी गुजरगाहों में बहरी खतरात ने हर जहाज़ रानी को एक जुए में बदल दिया। ये वो लम्हा था जब इस्लामाबाद ने महज बहरान को संभालने के बजाय इसे एक तवील मुद्दती स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन में बदलने का फ़ैसला किया। ये फैसला पाकिस्तान को महज एक ट्रांजिट स्टेट नहीं बल्कि एक लॉजिस्टिक सॉवरेन के तौर पर उभारता है, यानी एक ऐसी ताकत जो इलाकाई अदम इस्तेहकाम को भी अपने तजारती और स्ट्रेटजिक मफाद में इस्तेमाल कर सकती है। और अब हम इस पूरी हिकमत अमली के मरकज़ी किरदार पर आते हैं। गवादर चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी की इस अहम तरीन कड़ी को तवील अरसे से इसके जियोपॉलिटिकल मुकाम की वजह से एक फ़ौजी हिकमत अमली की ऐनक से देखा जा रहा था, लेकिन 2026 के इस ट्रांजिट आर्डर ने इसे इसकी वाज़ेह तरीन मुआशी शनाख्त दे दी। अब गवादर हाई थ्रूपुट लॉजिस्टिक प्लेटफार्म बन चुका है। यहाँ की सबसे अहम कड़ी गवादर से गब्द राहदारी है। ये पाकिस्तान से ईरान में दाखिल होने का सबसे मुख्तसर ज़मीनी रास्ता है, जिसकी लंबाई तकरीबन 90 किलोमीटर है। जब आप इसका मुवाजना कराची से तफ्तान के 16 से 18 घंटे के तवील सफ़र से करें तो गवादर से गब्द का सफ़र महज 2 से 3 घंटे में तय हो जाता है। ये फ़र्क सिर्फ वक्त का नहीं है, ये बराह रास्त कारोबारी मुसाबकत का है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस रास्ते से ट्रांजिट के वक्त में 87% तक की कमी का तखमीना है, जबकि लागत में सामान की नवैयत के मुताबिक 45 से 55% तक बचत हो सकती है। ये अदाद शुमार सिर्फ मुआशी फ़ायदे को बयान नहीं करते, ये एक स्ट्रैटेजिक सुई को हरकत देने का सबूत है। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक सिर्फ डायरेक्ट लॉजिस्टिक सर्विसेज, वेयर हाउसिंग, ट्रकिंग और पोर्ट हैंडलिंग से गवादर को सालाना 24 से 32 मिलियन डॉलर की आमदनी का तखमीना है। लेकिन इसकी असल अहमियत इसके फर्स्ट आर्डर इफ़ेक्ट से कहीं आगे की है।
اس کے ثانوی اثرات میں پورے بلوچستان میں روزگار کی تخلیق، اندرون ملک مال بردار نظام کی ترقی اور پاکستان کی مغربی شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ شامل ہے۔ اسلام آباد کے لیے یہ اس لیے بھی ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ گوادر کو ایک اسٹریٹجک وعدے سے ایک فعال معاشی اثاثے میں تبدیل کر کے اس دیرینہ تنقید کا جواب دے دیا گیا ہے کہ اس بندرگاہ کی صرف جیو پولیٹیکل علامت ہے، لیکن اس کی علاقائی اہمیت کو درست ثابت کرنے کے لیے مستقل تجارتی آمد و رفت ناکافی ہے۔ یہ پاکستان کے اس وسیع تر بیانیے کو مضبوط کرتا ہے کہ گوادر صرف سی پیک کے مشرقی سرے کے طور پر چین سے منسلک ایک مقام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مغربی گیٹ وے بھی ہے جو جنوبی ایشیا کو ایران، وسطی ایشیا اور پھر وسیع تر مشرق وسطیٰ سے کثیر الجہتی زمینی اور سمندری انضمام کے ذریعے جوڑتا ہے۔ ایران کے لیے تو یہ راہداری کسی اکنامک سیفٹی والو سے کم نہیں ہے۔ اس وقت جب امریکی بحری نفاذ کی وجہ سے ایرانی بندرگاہیں دباؤ کا شکار ہیں اور آبنائے ہرمز کی ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے، تو پاکستانی سرزمین سے تیسرے ممالک کا سامان وصول کرنے کی صلاحیت سمندر میں کسی بھی براہ راست تصادم کے بغیر بحری ناکہ بندی کے خطرے کو کم کر دیتی ہے۔ یہ خاص طور پر صنعتی مشینری، اسٹریٹجک اسپیئر پارٹس، کنٹینرائزڈ تجارتی درآمدات اور دوہرے استعمال کی اشیاء کے لیے بہت اہم ہے، جن کی ترسیل میں تاخیر ملکی مینوفیکچرنگ، بنیادی ڈھانچے کی دیکھ بھال اور شہری معاشی استحکام پر دباؤ پیدا کر سکتی ہے۔ پاکستان کی زمینی راہداریاں ایران پر سے پابندیوں کے دباؤ کو ختم تو نہیں کرتی، لیکن یہ بحری ناکہ بندی کی افادیت کو ضرور پیچیدہ بنا دیتی ہیں۔ وہ لاجسٹکس کو سمندری انٹرسیپشن زون سے ہٹا کر کسٹمز کے زیر نگرانی اندرون ملک نقل و حرکت کی طرف لے جاتی ہیں، جہاں اسے روکنا سیاسی اور آپریشنل طور پر کہیں زیادہ مشکل ہے۔ لیکن جہاں اسلام آباد کی پوزیشن انتہائی نازک ہے، ایک طرف اس نے واشنگٹن اور تہران کے درمیان جنگ بندی کی ثالثی میں اہم کردار ادا کیا، اور دوسری طرف یہ ایسی تجارتی راہیں کھول رہا ہے جو امریکی بحری کنٹینمنٹ کی حکمت عملی کے زور کو جزوی طور پر کم کرتی ہیں۔ یہ پاکستان کو جانا پہچانا ملٹی الائنمنٹ کا نظریہ ہے، جس میں وہ واشنگٹن کے ساتھ سیکیورٹی تعاون، بیجنگ کے ساتھ معاشی وابستگی اور تہران کے ساتھ جغرافیائی ضرورت کو کسی ایک بڑی طاقت کے ساتھ مکمل صف بندی کے بغیر متوازن کرتا ہے۔ چونکہ گوادر ایک اہم چینی سرمایہ کاری والی بندرگاہ ہے، اس لیے ایران کا یہ نیا ٹرانزٹ نظام چینی حمایت یافتہ بندرگاہی ڈھانچے کو ایرانی منڈیوں اور ممکنہ طور پر وسطی ایشیا تک رسائی کو آپریشنل راہداری سے منسلک کر کے سی پیک کی مغربی اسٹریٹجک دلیل کو مضبوط کرتا ہے۔ بیجنگ کے لیے ایک فعال گوادر ایران راہداری ان کمزور بحری راستوں پر انحصار کم کرنے کا ایک زبردست آپشن فراہم کرتی ہے جو بحری حالات میں پھنس سکتے ہیں۔ یہ مستقبل میں ملٹی ماڈل توسیع جیسے ریل انضمام اور بانڈڈ اندرون ملک لاجسٹک نظام کے امکانات بھی پیش کرتی ہے، جو مغربی پاکستان کو ایرانی صنعتی راہداریوں سے جوڑ سکے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں بلوچستان اس پورے کھیل کا فیصلہ کن میدان بن جاتا ہے۔ اس آرڈر کے تحت نامزد کردہ تقریباً ہر ٹرانزٹ روٹ کا انحصار بلوچستان پر ہے۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر کو گبد اور تفتان سے ملانے والے راستے لیاری، اومارا، پسنی، تربت، خوشاب، پنجگور، خوزدار، کوئٹہ، دلبندین، نوکنڈی سے گزرتے ہیں، جو بغاوت زدہ علاقے میں ایک وسیع سیکیورٹی چیلنج پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ان شریانوں میں کوئی بھی مستقل خلل تجارتی اعتماد کو تیزی سے ختم کر سکتا ہے، انشورنس کے اخراجات بڑھا سکتا ہے اور پورے ٹرانزٹ نظام کی حکمت عملی کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پاکستان کو یہاں صرف پولیس تحفظ کی نہیں بلکہ ایک فوجی درجے کے روٹ سیکیورٹی فن تعمیر کی ضرورت ہے، جس میں قافلوں کی نقل و حرکت کا ضابطہ، مستقل انٹیلیجنس نگرانی، ایران کے ساتھ سرحد پار تعاون اور کسٹمز اور سیکیورٹی کا ایسا امتزاج شامل ہو جو عسکری اور مجرمانہ دونوں طرح کے خطرات کا پتہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور اس سٹیج پر کھڑے ہو کر ایک اور اہم کھلاڑی یہ سب بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا ہے، اور وہ ہے بھارت۔ پاکستان کا یہ فیصلہ لازمی طور پر نئی دہلی کے لیے مسابقتی دباؤ پیدا کرتا ہے، کیونکہ گوادر کا ایران تک رسائی کا یہ وسیع کردار ایران کے چاہ بہار پورٹ میں بھارت کی طویل مدتی سرمایہ کاری کے اسٹریٹجک جواز کو براہ راست چیلنج کرتا ہے۔ چاہ بہار کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ بھارت پاکستان کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا تک رسائی حاصل کر سکے، لیکن گوادر کی آپریشنل ایکسلریشن اب ایک متبادل مغربی رسائی کا ماڈل پیش کر رہی ہے، جس کے راستے چھوٹے ہیں اور تجارتی عجلت موجودہ بحران سے چل رہی ہے۔ یہ موازنہ سیاسی طور پر حساس ہے کیونکہ دونوں بندرگاہیں صرف لاجسٹک اثاثے نہیں ہیں،
بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنوبی ایشیا کو مشرق وسطی اور یوریشین تجارتی نیٹ ورک سے کیسے جوڑا جائے۔ اگر گوادر موجودہ بحری بحران کے دوران ایران جانے والی ٹرانزٹ کا ایک بڑا حجم اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو یہ پاکستان کے اس دعوے کو تقویت دیتا ہے کہ جغرافیہ اور بنیادی ڈھانچے کا انضمام سفارتی عزائم کو اس وقت پیچھے چھوڑ سکتا ہے جب علاقائی سپلائی چینز کو فوری اعتماد کی ضرورت ہو۔ تو دوستو، جب ہم اس پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اقدام پاکستان کی شناخت کو ایک فرنٹیئر ریاست سے بدل کر جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ایک متصل پل میں بدلنے کی جانب ایک تاریخی قدم ہے، جو مستقبل میں لاجسٹک سرمایہ کاری کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ یہ 2026 کا ٹرانزٹ آرڈر پاکستان کے لیے رواں سال کا سب سے اہم بنیادی ڈھانچے کا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ کسٹم پالیسی کو براہ راست علاقائی طاقت کے توازن، بحری حکمت عملی اور انڈو پیسیفک روابط کے مستقبل کے مسابقتی نقشے سے جوڑتا ہے۔ یہ خبر صرف چند جہازوں اور ٹرکوں کی نہیں ہے، یہ خبر ہے طاقت کی اس نئی تعریف کی جو پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر لکھ رہا ہے۔ یہ کہانی ہے اس پل کی جو مشرق اور مغرب کو ملا رہا ہے جبکہ چاروں طرف طوفان برپا ہے، لیکن اس ڈرامے کا آخری پردہ ابھی گرنا باقی ہے، اور اس کا انجام واشنگٹن کی سفارتکاری، بیجنگ کی حکمت عملی، تہران کی ضروریات اور بلوچستان کی زمینی حقیقتوں پر منحصر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ گہرائی سے بھرپور تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ یہ سکرپٹ تیار کرنے میں آپ کے لیے دفاعی اور جیو پولیٹیکل ذرائع سے مستند معلومات کو یکجا کیا گیا ہے۔ ابھی بھی بہت کچھ پردے کے پیچھے چل رہا ہے، اور میں ہر اہم اپڈیٹ اب تک سب سے پہلے پہنچانے کا پابند ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے ساتھ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا یہ اقدام خطے کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا؟ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں، تاکہ آنے والی ہر اسٹریٹجک اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔